میں نے روک دیا. میں اور وہ جائے اسکول سے واپس آ رہے تھے پیدل. تو مجھے یاد ہے ہمیں نا اس وقت کوئی 20 پتہ نہیں کتنے روپیز کا نوٹ تھا, زمین پہ پڑا ہوا ملا. تو ہم آ رہے تھے. اب گھر کی ٹریننگ دیکھیں کہ ملا تو میں نا, اچھا وہ میرے سے ایک سٹیپ آگے تھی, تو وہ آگے سے آگے گزر کے کہ میں نے دیکھا پڑا ہوا ہے. تو اچھا اب میں رکنے لگا ایک سیکنڈ کے لیے, تو مجھے کہتی ہے خبردار. اچھا خبردار. تو میں نے وہیں پہ میں نے کہا یہ میری دشمن ہے. تو وہ یہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی, آپ سوچتا ہوں تو یہ واقعی آپ نے, اور ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ بچپن میں جو 5 سال تک کی عمر ہوتی ہے نا, بچے کی برین کی بایو کیمسٹری میں جو چیز چلی جاتی ہے نا, اس کا بلیف باکس کھلا ہوتا ہے. وہ جو چیز چلی گی نا, اور 5 سال کے بعد پھر وہ تقریباً بند ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہ اس کے پاس, جیسے ہم گندا گوشت نہیں کھاتے, حرام کے پیسے کھا لیتے ہیں کئی لوگ, ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس ایج میں بچے کو بتا دیں نا یہ بھی گندا گوشت ہی ہے, تو بچہ کہے گا استغفر اللہ, نہیں بالکل بھی نہیں, کیونکہ گوشت تو لوگ کھاتے ہی ہیں, ساری دنیا کھاتی ہے اس کا گوشت. تو ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کسی کو بتا بھی دے تو وامٹنگ آ جاتی ہے. کیوں؟ آپ کا اندر بلیو اتنا آپ کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اس کو کہ یہ رانگ نمبر ہے بھائی. تو اندر سے اگر آپ اس پیسے کو بھی رانگ نمبر کر کے ریجیکٹ کریں تو وہ جو وکٹری والی بات بھائی جان نے کیا نا, کمال ہے. یہ چھوٹی چھوٹی یہ اندر سے بڑا کر دیتی ہیں آپ کو وکٹریز, کہ یہ میں جیت گیا, نہیں چاہیے مجھے آئی فون 3310 از بیٹر, بہترین, میں نے پیسے واپس کر دی. سر گلگت کے لوگ کرتے ہیں یار, 5 لاکھ روپیہ مجھے اے سی کہتی ہے, واپس کر کے گیا بندہ, غریب آدمی تھا, تو کہتا ہے, اور پھر ایسے کر کے جا رہا تھا واپس کہ میں نے, یار وہ وکٹریز چاہیے. یہ تم نے موبائل میں فون واپس کیا ہمارا, تو آپ بتائیے جب ہم نفس نفسی کی بات کرتے تھے اس وقت اثار اور قربانی نفسی جو ہے نا, نفسی وہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطرہ بتائی تھی کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں اگر نفسی نفسی کریں گے. ہم نے نا دنیا میں اس کو سکل سمجھ لیا, اور جب تک امی اور ابو اس کو اپریشیٹ کریں گے نا کہ اس کی سکل ہے اور یہ بڑا تیز بچہ ہے, تب تک پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ابھی میرے اور آپ کے ساتھ کسی بھی موقع کے اوپر, ریڈی والے سے لے کے نواز شریف تک ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ سب اس سکل کے اوپر سی وی بنا چکے ہیں کہ دیکھو میں بچپن میں اپریشیٹ ہوا تھا اور اب میں کتنی تیز چھری چلا لیتا ہوں. ایکچولی میں ہم اب اتنے تیز ہو گئے کہ ہم اب ایک بندے کے جملے کے شروع میں پہچان لیتے ہیں کہ اگلے اس جملے کا اینڈ میں کہیں مجھ سے مانگنے تو نہیں لگا کچھ, یہ بالکل اس لیول پہ ہم اسکلفل ہو چکے ہیں. تو اگر دیکھیں 2 ہی انسان ہیں دنیا میں, یا تو لوگوں کو دے رہا ہے سب کچھ یا پھر وہ لوگوں سے لے رہا ہے سب کچھ. تو آپ نے ڈیسیجن لینا ہے اس وقت کہ بچپن کی نا یہ جو 5 سال کا بتایا نا ابرار نے کہ بلیف باکس, وہ 7.5-8 سال تک ذرا کھینچ لیں, اس کے پیٹرن دیکھیں کہ ہاؤ سیلفش از دس بوائے اور گرل. جیسے ہی سیلفشنس کرے اسی وقت اس کو ایک کرنٹ لگے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا, اور اس کا باقاعدہ سوگ منایا جائے کہ یہ تو نہیں کیسے کرتی ہے. انسٹیڈ ہم اس کو اس کی اس کو نہیں اس پہ اپریشیٹ نہیں بھی کرتے نا, تو بیسٹ کے سینیریو میں اگنور کر دیتے ہیں. ہاں, تو وہ تو اس کی جبلت اور فطرت میں فرق ہے نا. جبلت تو حیوانی ہے, وہ تو دیکھے گا کہ یہ تو بچ گیا ہوں میں ادھر. جب تک آپ بچتے رہیں گے تب تک آپ پنپتے رہیں گے, نہیں پنپتے رہیں گے پھر. تو جہاں تک آپ کو سزا مل سکتی ہے کہ یہ تو مطلب دیکھیں سیلفشنس گناہ ہے, مگر اس کا گناہ کہیں لکھا نہیں ہوا. سیلفشنس کی بنا کے اوپر میں نے چوری کر لی, جو بھی کر دیا, غبن کر لیا کسی کا, وہ گناہ لکھا ہوا ہے. ماں باپ کو یہ ذمہ تھا کہ جو گناہ نہیں نہ لکھے ہوئے وہ اس پہ سزائیں دو, اس پہ روک لیں, اور قاضی کو ذمہ تھا جو لکھے ہوئے اس پہ سزائیں دو. تو ہم وہ والے گناہ پہچانتے ہیں, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, کامن سینس کی بات ہے. سیلفشنس کا دنیا کا بیسٹ فرینڈ بھی میرا ہونا سارے سرکل میں, مگر وہ سیلفش ہو تو میں کتراؤں گا اس سے کہ یار تو سب کچھ ہے مگر تیری یہ چیز ریپلسو ہے. تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ, اور انسان نا پیدائشی سیلفش ہوتا ہے. دنیا میں کوئی جانور بھی پری میچور برتھ نہیں لیتا, انسان پری میچور برتھ لیتا ہے. کوئی بھی جانور پیدا ہوتا ہے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں جاتا ہے اور وہ 2 سال لیتا ہے پیروں پہ کھڑا ہونے میں. سو یہ کیوں تھا, تاکہ ماں جو ہے نا وہ سیلف لیس رہے, سب کچھ کرے. بچہ جو ہے وہ پری میچور پیدا ہوتا ہے تو ہوتا ہی سیلفش ہے. کبھی زندگی میں نہیں وہ سوچتا کہ یار بیچاری سارا دن تھک کے مجھے سوئی ہے
جیسی بھوک لگتی ہے تھپڑ مار کے اٹھاتا ہے ماں کو. جی ٹھیک ہے, بچے کی جبلت اللہ تعالیٰ نے اس کی سروائیول کے لیے سیلفشنس میں ڈالی ہوئی تھی. ماں باپ کہاں ہوتا ہے اس کی سیلفشنس نکالنا, ہاں جی بیکاز ہی از بورن سیلفش, ہی ہیز ٹو بی سیلفش, ورنہ وہ مار جائے گا. اس کو آہستہ آہستہ سیلف لیس کرتے رہنا 5-7 سال کے اندر اندر, یہ ماں کا کام ہوتا ہے. کال اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ السلام علیکم, لائیو کالر ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. لائیو کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ابھی دوبارہ کال کیجیے گا. اس وقت ابرار الحق صاحب, اسٹار صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. سہارا فار لائف ٹرسٹ کے لیے جو بھی کیمپین, ہم جو حصہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس کے لیے, اور جو آپ حصہ ڈال سکتے ہیں یقینی طور پر جو آپ نے دینا ہے واپس آپ کے پاس آنا ہے. ابرار صاحب, مجھے ابھی بھائی کی بات سے یاد ہے, انہوں نے ہمارے ایک استاد تھے, اللہ کو غریق کے رحمت کر, پروفیسر ملک حسین مبشر صاحب, بڑے فیمس سائیکیٹرسٹ بھی تھے اور صوفی بھی میں ان کو کہتا ہوں. وہ کہتے ہوتے تھے میری ساری گائز ہاسپٹل کی ٹریننگ ایک طرف اور ایک صوفی کی جو بات ہے نا وہ ایک طرف. وہ جو انہوں نے بات کی نا, انہوں نے نا کچھ الفاظ کے اندر اس کو سمویا کہ گریڈیمیا ایک بیماری ہے. انہوں نے کچھ ایسی بیماریوں کے نام رکھ دیے کہ جو عموماً کال آ گئی. اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں عبداللہ بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی جی میری ایک فرمائش ہے, اگر ابرار بھائی پوری کر دے تو. جی ضرور جی. جی فرمائی بھائی. آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے, آپ کو سن رہے ہیں ابرار صاحب. اگر وہ پوری کر دیں, وہ جو ناز پڑھتے ہیں نا روک لیتی ہے آپ کی نسبت, میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بالکل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی عبداللہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. گجرات سے آپ نے کال کی, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں. بے شک. میں سنا دیتا ہوں, ایک بات کمپلیٹ کر. جی جی بالکل. گریڈیمیا پہ انہوں نے کہا کہ یہ بیماری ہے اور یہ جب بڑھتی ہے تو گریڈوسس بن جاتا ہے اور بھی بڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح جیلیسیمیا ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو اب ان بیماریوں کے بارے میں کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے معاشرے میں, سو یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں تک پہنچانی ہے, ان کو رجسٹر کرانا ہے ایز اے کہ یہ بیماری ہے اور اس سے بچنا ہے. اور پھر خیر پریجوڈوسز بھی وہ کہتے ہیں اور بھی, لیکن یہ معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی ایک بہت بڑی بیماری ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا, ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں. ساتھیو آؤ سب مدینے چلے, کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. اللہ سب کو لے کر جائے بار بار, اور جن میں اس کی خواہش ہے اس رمضان المبارک میں بشمول ہمارے. آمین.